والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. الحمدللہ آج سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج عید الفطر کا پہلا دن ہے، اور عید الفطر کے پہلے دن مجلس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں اب ایسے لوگ دے دیے ہیں کہ جو اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اگر پہلے دن آئے گا تو بھی ہم مجلس کریں. اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کریں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. کل جب مجھے اعجاز بھائی نے کہا کہ مجلس کرنی ہے، میں نے کہا بھائی اپنے گھر میں آپ مشورہ کر لیں پھر مجھے بتائیے گا. 10 منٹ کے بعد یہ فون آئے گا کہ حضرت کرنی ہے. اللہ تو میں کل سے اعجاز بھائی کے لیے اور اعجاز بھائی کی اہلیہ کے لیے خوب دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ یہ اصل میں اس کام کی اہمیت کو سمجھ گئے. اصل یہ ہے کہ اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے کہ کیسے بھی حال آئے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے. اس سے بڑا اور اچھا وقت کیا ہوگا، ایسی اچھا عید کیا ہوگا کہ جس میں اللہ ہو رہی ہو. ہم عید سمجھتے ہیں، خوشی سمجھتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کو، یہ کرنے کو، وہ کرنے کو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے خوشی کا وقت وہ ہے جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اللہ ہمیں یاد کر رہا ہوں. نہیں عجیب بات ہے، قرآن مجید فرماتے ہیں ابھی میں آج تلاوت کی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. لا الہ الا اللہ. اور فرمایا واشکروا لی، آج ہم سے بات شکر کی کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرا. اللہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا نا کہ تم سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا. تو جب اس نے منع کیا تو اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، چلے آؤ تمہیں قیامت تک کے لیے نا تمہارے اوپر لعنت برسے رہے. تو اس نے وہ اصل میں جانتا تھا کہ کیسی بھی حال میں اگر اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے گی نا تو اللہ منع نہیں کریں گے. کسی حال میں آپ اللہ سے کچھ چاہے اللہ کتنے میں غصے میں ہو، لیکن آپ کوئی چیز مانگیں گے تو اللہ منع نہیں کرے. تو شیطان کو جب اللہ نے یہ کہا نا کہ جلا جائے یہاں سے، تو اس نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے نا یہ موقع دے دیں کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. اللہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ میں جو نا تیرے بندوں کو جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا کیا نا، وہ میں ان کے موت تک ان کے پیچھے لگا رہوں گا اور ان کو بہکاتا رہوں گا، اور میں یہ کرتا رہوں گا اور میں یہ کرتا رہوں گا. تو اللہ نے کہا کہ تم اپنا کام کرتے رہنا اور میں موت تک ان کو معاف کرتے رہوں گا. عجیب، میں موت تک ان کو معاف کرتے رہوں گا. تو اس نے کہا کہ اللہ آپ دیکھیے گا کہ میں جو اپنا کام کروں گا نا اس کے کام کا نتیجہ آپ کو نظر آتا رہے گا. وہ کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بہت سارے لوگ تمہارے ناشکر نہیں ہوں گے. اللہ تمہارے بندوں میں سے
بہت ایک کثیر تعداد ہوگی کہ وہ ناشکر ہوں۔ بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو میرا شکر کرے گا، جو میری قدردانی کرے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ، جو میری قدردانی کرے گا، مطلب ہمارے کہ ہم نے تمہیں عذاب دینے کی تھوڑی پیدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ اصل میں اب یقین کرے، کل رات سے میں سوچ رہا ہوں کہ الحمدللہ علی احسانہ اللہم لک الحمد کلہ، کہ اب اعجاز بھائی اور اعجاز بھائی کے گھر میں یہ بات چل پڑی ہے، ان کے دل میں یہ جگہ گھر کر گیا ہے کہ اس کام کی اہمیت یہ ہے کہ چاہے عید ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں ساری دنیا کی خوشیاں چھوڑ دینی ہے لیکن اپنی مسجد کو نہیں چھوڑنا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہے کہ کچھ لوگ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کی مسجد میں، جائیں ان کے پاس جا کے بیٹھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے ان سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو ہم ذکر کر رہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے میری زندگی میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کے پاس مجھے بیٹھنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا شان ہے۔ میں کل رات سے سوچ کے اللہ کا اپنے اندر اتنا شکر کر رہا ہوں کہ اے کریم اللہ آپ کا شکر ہے، ہم جیسے سیکاروں کے لیے بھی اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا کہ وہ عید والے دن کے لیے ٹیلی فون کر کے خود کہہ رہے نہیں ہم مجلس کرائیں گے، ہم مجلس کرائیں گے۔ اللہ میں چھوڑ رہا ہوں، نہیں کوئی بات نہیں یار، اپنی بیوی سے بات کر لو، مہمان آنے والے ہوں گے، جانے والے ہوں گے، آپ کو کہیں جانا ہوگا تو نہیں ضرور کرائیں گے بھائی، وہ مجلس ضرور ہوگی، استقامت لگے ہوئے۔ آپ مستقل کہتے ہیں جو کام کرو تھوڑا سا کرو لیکن استقامت سے کرو، تو ہم وہ کریں گے۔ دیکھیں آج اللہ نے ہماری زندگی میں اس کا رزلٹ دے دیا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ آپ یقین کریں جو آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے نا، اللہ قرآن مجید میں آتا ہے وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کا شکر کریں گے۔ ان کم لوگوں میں سے اللہ نے اعجاز بھائی کو پیدا کر دیا، اعجاز بھائی کی اہلیہ کو پیدا کر دیا۔ اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ عید والے دن آج میری کئی لوگوں سے بات ہوئی، سلیم صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو بالکل جا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں۔ میں نے فون نہیں کیا، انہوں نے فون کیا، تو میں صبح سے سوچ رہا ہوں آپ کو فون کرنے کے لیے، یہ ہو گیا، تو میں نے کہا نہیں میرا ایک شیڈول ہے، میں انشاءاللہ جاؤں۔ آپ کی مصروفیت تھی، میں نے کہا مصروفیت یہ اس سے زیادہ قیمتی مصروفیت اب کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں جا کے ہم اللہ کریں اس سے زیادہ بہتر کام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اصل میں اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ اس یقین کے لیے یہاں بیٹھا جا رہا ہے۔ میں کل پرسوں بھی اپنی مسجد میں ہم لوگ چونکہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں وہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنا اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے کتنے لوگوں میں سے ہم 10 12 15 لوگوں کو چنا ہے۔ اتنی بڑی بستی ہے، اس میں سے گنتی کے 3 4 لوگ آئے ہیں، اور پھر میرے ساتھ 2 3 لوگ اور تھے، عبدالعزیز بھائی اور یہ 2 3 لوگ اور تھے۔ کیسا اللہ کا احسان ہے شیخ، کیسا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک عطا کر دی۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسے ہی میں اعتکاف میں گیا، میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو میرا نظم یہ ہے کہ جب تک 3 سوالوں کی تراویح نہیں ہوتی نا تو مجھے مزہ نہیں آتا۔ ہاں ضرور 3 سوال، اللہ کا احسان نہیں ہے کہ 3 سوالوں کی تراویح اللہ پڑھا رہے۔ پھر میں نے سب کو جمع کر کہا کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو ہر ایک آدمی کو صلاۃ تسبیح پڑھنی پڑے گی روزانہ، 24 گھنٹے میں 1 دفعہ لازمی، ورنہ میرے ساتھ اعتکاف میں مت بیٹھو۔ نہیں حضرت ضرور پڑھیں گے۔ ایسا اللہ کا احسان ہے، ایسا اللہ کا احسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا ابن عباس کو کہہ رہے ہیں کہ چچا میں آپ کو قیمتی چیز نہ بتاؤں؟ بتائیے۔ فرمایا کہ صلاۃ التسبیح ایک دن میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 1 ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، یہ ممکن نہ ہو تو 1 مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو 1 سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو عمر بھر میں 1 دفعہ پڑھ لینا۔ اور میں جو آدمی 1 دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھے، 1 دفعہ، تو اللہ اس کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، خفیہ اعلانیہ، دن کے رات کے،
جان بوجھ کر انجانے میں. یہ 12 قسم کے مختلف گناہ اللہ ہمارے سب قسم معاف کر دیتے ایک دفعہ پڑھنے پر. اب جن لوگوں نے جو لوگ بیچارے میرے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے چاہے میرا ڈنڈا یا ان کا شوق بہت ٹائم جو سارے آدمی شوق سے پڑھ رہے تھے الحمدللہ, لیکن ان کو یہ اندازہ تھا کہ حافظ صاحب ضرور پوچھ کریں گے بھائی کیا ہوا. تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور ان سے کہہ بھی رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مسجد میں بٹھا لیا. کون اپنے گھر میں 10 دن بٹھا جائے؟ آپ بٹھا سکتے ہو اپنے گھر میں 10 دن کسی کو؟ اور کوئی آدمی نہیں آئے گا بھائی آپ کسی سے کتنا بھی پیار کرتے ہو 10 دن کے لیے آپ کے گھر میں مہمان آ جائے بھائی یار آپ کا خون چھوڑے یار بھائی ایک وقت تو ٹھیک ہے یار, 2 وقت بھی ٹھیک ہے, چلو ایک رات بھی صحیح ہے, پر دوسرے دن جو نا آپ گھر چلے گا حافظ صاحب یہ اتنی محبت نہیں. اب بتاؤ وہ مالک الملک جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے وہ اپنے گھر میں 10 دن کے لیے بٹھا رہے ہیں. اور آپ یقین کریں 10 دن اللہ نے اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہ نے ایسا عافیت کا معاملہ کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مولانا صاحب نے باقاعدہ کہا کہ کوئی آدمی ایک پیسہ نہیں دے گا. میں نے جب چل رہا تھا اعتکاف جانے کے لیے میں نے سے کہا کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں, حافظ صاحب رمضان المبارک کا پورا خرچہ اللہ نے مجھے دے دیا. میں نے ان سے شرط یہ لگائی تھی پچھلے سال رمضان المبارک میں بہت پریشان تھے, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے دوا بھی کریں گے. ان کی دعا بھی ہو گئی دوا بھی ہو گئی. اس دفعہ کے لیے میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھیں گے. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو میں آپ سے ناراض ہوں, اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو میں آپ سے ناراض ہوں. انہوں نے 10 دن پہلے کہا کہ حافظ صاحب میں آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں. الحمدللہ پھر میں نے حال احوال لیا, کہا حافظ صاحب رمضان مبارک کے پورا مہینے کا خرچہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. میں نے کہا یار اب آپ کی صرف سوچ پر اللہ نے دے دیا ہے, اب جب آپ کر لیں گے تو پھر کیا کرے گا اللہ. آپ سوچیں یعنی کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے انسان اگر کوئی کام کر لے تو اللہ کریم ہے یار. ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ کے وعدے پر آپ نے کیا اللہ چھوڑ دیا. مجھے اب مولوی صاحب نے فرمایا کہ ایسے شیخ ان سے کہہ دیں کوئی بھی آدمی مجھے پیسے نہ دے. میں نے کہا دینے دیں یار, کوئی اگر اپنی محبت سے دے رہے تو آپ کا یاد ہے. ہاں مانگے نہیں, آپ سوال نہ کریں, وہ من جانب اللہ کوئی دے رہا ہے تو وہ آنے دو, اس میں کیا ہے. بھائی اللہ کی طرف سے کوئی عطا ہوتی ہے تو اس میں روکنا نہیں چاہیے. ایک آدمی میرے پاس وہاں پہ ملنے کے لیے آیا تو میں اس کا احوال کو جانتا تھا. میں نے کچھ پیسے دی, کہا نہیں میں آپ سے صرف ملنے کے لیے آیا. میں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن یہ قانون سمجھ لو, اگر بن مانگے مل جائے تو فوراً لے لو, بن مانگے سوال نہیں کرو کسی سے, سوال نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی مجھ سے آپ فکر نہیں کریں, آپ لے لیں یار. لیکن آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے 60 بچے 15-16 آدمی ہم یہی 75 ہو گئے, پھر ان کا عملہ کام کرنے والا وہ 8-10 لوگ اور. اب 75-80 لوگوں کا صبح سحری پھر شام کو روزہ کیسے کیا ہوگا. لیکن سب کے باوجود وہ 10 سپارے روز پڑھ رہے تھے, روز 3 دنوں کا ختم. کیونکہ میں نے رمضان مبارک میں وہاں پہ اعتکاف میں جا کے قرآن مجید کی بہت زیادہ بات کی, بہت زیادہ بات کی. اور ہر آدمی روزانہ پابندی سے صلوات تسبیح پڑھا, اور ہر آدمی روزانہ پابندی سے رات کو تراویح کے بعد 1 گھنٹے کا میں بیان کرتا وہ بھی سن رہے. روزانہ رات کو ہم ذکر کرتے تھے وہ اس میں بھی شریک ہو رہے. اور پھر اس کے بعد کھانا کھا کے تسبیح صلوات تسبیح, پھر رات کو میں سونے نہیں دیتا, چلو بھائی درود شریف پڑھنے بیٹھ جاؤ. پھر رات کو 2 بجے درود شریف پڑھ رہے ہیں 3 بجے اس کی دعا ہوتی. میں کل آنے سے پہلے کہتا تھا یار اللہ کا آپ لوگ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی, آپ سوچ نہیں سکتے, آپ تصور نہیں کر سکتے. کہیں اے اللہ آپ کا شکر ہے. میں نے کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب ایسا زندگی میں کبھی ایک رمضان بھی نہیں گزرا. اس دفعہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بیعت کیا. ایک آدمی آخری دن تک جب میں نکلا رو رہا تھا, بولی جائیے ہڑ مار مار کے رونا, اور وہ دادا ابا نانا ابا ہے داڑ وہاں کہ شیخ میں نے ساری زندگی میں ایسا رمضان کبھی گزارا نہیں جیسا گزارا. میں نے کہا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں.
اس میں حافظ صاحب کوئی کمال نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں آج مجھے اس لیے اور خوشی ہو رہی ہے کہ آج عید کا دن ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اعجاز بھائی جیسے, ان کے گھوالوں جیسے, کیا نہیں آج عید کا دن ہے لیکن ہم مجلس کریں. ہمارے یہاں خود ویسے میرے یہاں خود بہت دفعہ عید کے دن مجلس ہوئی ہے. بھائی ہم تو 20 سال سے کر رہے ہیں اور 50 سال سے علماء کے ساتھ لگے ہوئے نا. ہم کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہ جس کا 50 سال سے علماء کے ساتھ رابطہ نہ ہو, 50 سال سے مستقل دنیا 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 دنیا, مکان مکان, گاڑی گاڑی گاڑی, بیٹے کو انگلینڈ بھیجنا ہے, امریکہ بھیجنا ہے, وہ آدمی یا اس کے گھر والے اگر ایسا کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ یقین کریے بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی ماحول میں رہ کر ایک کام کرے وہ ہوتا ہے, لیکن ایک آدمی اس ماحول سے نکل کر پھر آئے اور پھر اللہ کو وہ آدمی بڑا پیارا لگتا ہے. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کام کو یہ سمجھنا کہ استقامت کے ہم کام کریں گے تو اللہ ہمیں اجر دے گا. یہ اس سے بھی بڑی بات ہے, یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. یعنی کہ اس بات کا استظہار ہو, اس بات کا استظہار ہو کہ اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا تھا, اب اگر عید کا دن آ گیا تو میں یہ کام کیوں چھوڑوں. اس پر جو کچھ اللہ آپ کو دے گا نا, اوہو, آپ لوگوں آنے والوں کو بھی دے گا. ایسا نہیں کہ صرف انہیں کو دے گا, ایسا نہیں کہ انہیں کو ملے گا ہم کو نہیں ملے گا, ہم کو بھی ملے گا, یقین ملے گا, نہ ملنے کی آواز. اللہ کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. آپ یقین, اللہ خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے. میں پورے مہینے کہتا رہا کہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے, کوئی بھکاری بننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مانگ لو اللہ سے, اللہ تم مجھے اس مہینے میں قبول کر لے, اللہ تو اس مہینے میں مجھے قبول کر لے. جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے نا اور جو اللہ دے دے اس پر شکر کرتا ہے تو معاملہ آسان. جو آدمی مانگتا ہے اور اللہ اس کو دے دے اس پر شکر کرے, اے اللہ آپ کا شکر ہے, اے اللہ آپ کا شکر ہے, اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے دے دیا, اللہ آپ کا شکر. ہمارا المیہ یہ ہے, ہمارا المیہ یہ ہے, ہمارے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ گیو فار گیو, اللہ دیتا ہے اور بھول جاتا ہے. یہ بڑا عجیب حضرت کا جملہ ہے. اللہ گیو فار گیو, اللہ دیتا ہے بھول جاتا ہے, اور بندہ گیٹ فار گیٹ, لیتا ہے اسے بھول جاتا ہے. مطلب کتنا بھی دے دو اور دے دیجیے اور دے دیجیے, ٹھیک ہے مانگو, لیکن کہو اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا جو آپ نے مجھے دیا, اے اللہ آپ کا شکر ہے, اللہ بس آپ شکر کرو. قرآن میں یہ کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم, اللہ اس کو بڑھا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا سائل, دعا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ دے دیجیے, مجھے کچھ دے دیجیے. اللہ کے رسول نے اس کو ایک کھجور دی, بس ایک کھجور دے رہے. اللہ کے رسول نے اس کو جانے دی. ایک اور سائل آیا, ہو گیا اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا ایک کھجور دی. اے اللہ آپ کا شکر ہے, اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے کھجور دلا دی. جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنی نا, آدم رک جاؤ رک جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. دوسری اپنی گھر میں بھیجا, وہاں دیکھو پیسے نہیں, وہاں تو کوئی چیز نہیں. تو اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کچھ درہم رکھے ہوئے تھے, اشرفیاں رکھی ہوئی تھیں, وہاں جو ہے 100 یہ چاہیے. آپ دیکھو, یعنی کہ وہی آدمی پہلے ایک سائل آ کے چلا گیا, اس کو ایک کھجور ملی, اس نے کہا یار یہی ملا ہے, بس یہی ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے, اللہ میں بس یہی دیا ہے, 80 گز کا مکان 120 گز دینا چاہیے. ابے بھائی جو دے دیا اس پہ کہے اللہ آپ کا شکر ہے. کتنے لوگ ایسے جن کو یہ بھی نہیں ملا, اور جو دوسرے آدمی نے کہا ایک کھجور لے کر اللہ آپ کا شکر ہے, اللہ کے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, اور دوسری گز میں کہا کہ 100 روپئے اس کو دے دیں. تو اس سے سبق یہ مل رہا ہے ہمیں, اس سے سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے, شکر کرنا چاہیے. ایک اور روایت میں آتے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سائل آیا اور کہنے لگا مجھے کچھ دے دیے.
اما عائشہ نے اپنی خادمہ سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ کہہ رہا نہیں میں تو لیے بغیر جاؤں گا نہیں، لیے بغیر جاؤں گا نہیں، مجھے کچھ دے دیجیے. پھر اما عائشہ نے پوچھا کچھ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے میں تو لیے بغیر جاؤں گا نہیں. پھر تیسری مرتبہ پوچھا اما عائشہ نے اپنی خادمہ سے کچھ ہے؟ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے کہا ہاں ہے. کیا ہے؟ ایک انار ہے. آپ کا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجیے. آپ کا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے اور ایک انار ہے صرف. اما عائشہ نے فرمایا اس کو کھولو. اس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک دانہ نکالا. انار کے اندر بہت سارے دانے ادھر ادھر چپکے ہوتے ہیں نا، ایک دانہ نکالا، بس ایک نکالا اور وہ شاعر کو دے دیا. دیکھیے سمجھانا ہے یہ مقصود. اس کو ایک دانہ، ایک دانہ. اے اللہ آپ کا شکر ہے، اما عائشہ کو جی مل گیا، اللہ آپ کا شکر ہے اللہ. وہ کہتے کہتے چلا گیا. تو وہ جب چلا گیا تو خادمہ نے اما عائشہ نے فرمایا اماں ایک دانے سے اس کا کیا بھلا ہوا؟ ایک دانہ آپ نے دیا ہے. فرمایا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. قیامت کے دن ذرہ برابر بھی جو خیر کا تم نے کہا وہ آ جائے گا. ہم اصل میں اگر کوئی آدمی آپ سے آگے کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، مثال کی ضرورت 50,000 کی ضرورت ہے، مثال دے رہا ہوں، اور آپ کے پاس 50 روپے ہیں، سوال ہے 50,000 روپے کا، سوال ہے 50,000 روپے کا، آپ کے پاس ہیں کتنے؟ 50 روپے. فرمائے وہ 50 روپے تم دے دو. بھائی جو تمہاری حیثیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، وہ تم وہ دے دو، باقی اللہ کرے گا. ہمارا ابے یار 50 روپے دوں گا تو یار کیا کہیں گے یار، کچھ نہیں کہیں گے یار، ورنہ اس 50 روپے سے بھی تم محروم ہو جاؤ گے. یعنی کہ آدمی سوچ رہا ہے جیب میں 50 روپے تو ہیں یار، 100 روپے تو ہیں، بات کر رہے ہیں 50,000 روپے کی، تو بھائی 100 روپے دے دو نا یار، باقی 49,900 روپے اللہ پاک دلوا دے گا اس کو. تو نیکی کا کام کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، جس کے پاس جتنا وقت ہے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اعتکاف میں آتے رہے. کوئی صرف روزہ کھولنے کے لیے آیا، اس میں دعا میں شریک ہوا، روزہ کھولا اور پھر چلا گیا، الحمدللہ. کوئی آدمی آیا عصر کے بعد وہ مجلس میں شریک ہوا، پھر روزے میں شریک ہوا، کھانا کھایا اور تراویح پڑھی پھر چلا گیا، یہ بھی صحیح ہے، کوئی بات نہیں. ایک آدمی یہاں گلستان جوڑ سے کیا باقاعدہ، اس نے روزہ سے پہلے آیا اور بیٹھا رہا، پھر روزہ کھولا ہمارے ساتھ، پھر تراویح پڑھی، پھر رات کا قیام کیا، بیان سنا، صاحب صبح سحر کر کے درود شریف میں شامل ہوئے، اس کے بعد وہ دعا کر کے پھر نکلا. جس کو جتنا وقت اللہ نے دیا اس کو دے دے بھائی، اور کہے اے اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا. ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالرحیق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی نعمتوں پر شکر ادا کرتے نا تو اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتے. اور اس کا میں نے آپ کو تازہ تجربہ یہ بتایا کہ پچھلے سال میں نے عبدالکریم صاحب سے کہا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیے گا. میں اس بات سے خوش ہوں کہ آپ بیٹھیں، اگر آپ نہیں بیٹھتے تو مجھے اندر سے تو انہوں نے کہا حضرت میں ضرور بیٹھوں. اور اس دفعہ انہوں نے بیٹھنے کے لیے ارادہ کیا اور میں نے وہاں چلنے سے پہلے پوچھا تو انہوں نے کہا حافظ صاحب وہ سارا پورے رمضان کا ایک ایک چیز سب کچھ ہو گیا، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں. اور اس کے بعد بھی میرے ساتھ بہت لوگ ملنے آتے رہے اور جاتے رہے. میں نے کہا جاؤ عبدالکریم صاحب پاس جاؤ، ہدیہ کر دو، کیا بات. ہم اللہ کی جو نعمت ہمیں مل جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. پھر دیکھیں اللہ اس کے بعد کیا کرتا ہے. ابھی میں کل نکلا ہوں وہاں سے، آپ یقین کریں مولانا عبدالکریم صاحب اتنا خوش تھے کہ وہ بتائیں کہتے حافظ صاحب میں سوچ نہیں سکتا کہ 10 دن میں اللہ مجھ سے اتنے سارے قومی پڑھوا دے گا. حالانکہ ایک دن میں 10 پارے، ایک دن میں 10 پارے، 3 دن میں ختم، پھر 10 پارے 10 پارے 3 دن میں ختم، پھر 10 پارے 10 پارے 3 دن میں ختم. 3-4 قرآن مجید پڑھ لیے اور تراویح میں بھی سن لیا قرآن مجید. کہنا کہ پچھلے رمضان میں نہیں ہو سکا. میں نے کہا اگر آپ اس پر اللہ کا شکر گئے تو آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف کر لیں، مشکل ہے نہیں. ہاں اللہ کے رسول سے 1 مہینے کا اعتکاف ثابت ہے. چلو آپ بھی کم از کم 10 دن تو پکے ہو جاؤ کہ اللہ تو موت تک کے لیے مجھے قبول فرما لے. پھر اب میں نے چلتے ہوئے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، سب سے بھی کہہ رہا ہوں،
جتنے اعمال ہم نے رمضان مبارک میں کیے، اعجاز بھائی نے بھی کیے ہوں گے، ان کے گھر والوں نے بھی کیے ہوں گے. مثال کے طور پر قرآن مجید اس دفعہ زیادہ پڑھا ہوگا، رمضان مبارک سے پہلے جتنا پڑھتے تھے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. اگر پہلے ایک پڑھتے تھے تو اس دفعہ 2 پڑھیں گے، 2 پڑھتے تھے تو 4 پڑھیں گے. تلاوت بھی نہیں پڑھتے اس دفعہ ضرور پڑھی ہوگی، ہر روز پڑھی ہوگی. ذکر اس دفعہ ایسا بھی ہوا، کئی لوگوں کو میں نے 12 تسبیحات کا ذکر دیا، اب وہ ماشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کیا 12 تسبیحات کا ذکر. تو جو اعمال آپ نے رمضان مبارک میں کیے اس کا اہتمام کریں کہ ہم غیر رمضان بھی اس کو کریں. آج شوال ہو گیا نا، ہمارا معمولی ہے کہ ہم ظہر کے بعد ذکر بل جاری کرتے تھے. آج میں ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو مجھے میری علیہ نے کہا آج جمعرات کا دن ہے، ایک عمل آپ نے بتایا تھا یا مغنیوں کا وہ کرنا ہے. میں نے کہا وہ بعد میں کریں گے، پہلے جو رمضان المبارک کی جو ہم سوغات لے کے آئے نا پہلے وہ کر لیں. کیونکہ میں رمضان سے پہلے رات میں ذکر کرتا تھا، رمضان سے پہلے میں رات میں ذکر، میں نے کہا نہیں رمضان کی جو سوغات اس کو پورا کریں. پہلے بیٹھ کے میں نے 12 تسبیحات کا ذکر کیا الحمدللہ، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے رمضان کی تسلسل نا، کل رمضان ختم ہوا آج پہلا دن ہے تو اللہ نے یہ بھی کہا، یہ اللہ کا شان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سمجھ چاہتا ہے اللہ کہ جو تم نے رمضان میں کیا وہ شوال میں کرو گے نہیں کرو گے. میں کل رات کو بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھو رمضان مبارک میں کیا عجیب معاملہ ہے کہ سحر کا وقت جب ہوتا ہے نا تو ہمیں بس بہت ساری چیزیں اللہ پاک دیتا ہے، ہم کھا رہے ہوتے ہیں. بیگم آخر میں ایک کپ چائے لے کے آتی ہے، چائے پی لیجیے. ہاں لائیے. ابھی آپ نے آدھا کپ پیا ہوتا ہے، آدھا باقی ہوتا ہے، اتنے میں سارن بن جاتا ہے تو آپ چائے چھوڑ دیتے. چائے کیوں چھوڑے دو؟ اللہ کا حکم آ گیا چائے نہیں پینی. اللہ اکبر کبیر، اللہ کا حکم آ گیا چائے نہیں. اب دیکھیں سوچ کیسے بدل رہی ہے. سوچ رمضان مبارک سے پہلے کھا رہے تھے، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، سائرن بج گیا، اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، نہیں کھا رہا، چائے نہیں پیوں گا، نہیں پی رہا. اب پورا دن گزار دیا، شدید گرمی اور پیاس سے حالت خراب ہو رہا ہے، بالکل مرنے والا ہو رہا ہے. اور سامنے روزی کے بعد ساری نعمتیں اللہ کی رکھی تھی، اور ٹھنڈا شربت بھی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا شربت بھی رکھا ہے. ہمارے وہاں پر بھی بہت شربت آ رہا ہے، لال پیلا نیلا. ایک دن کہیں سے ستو کو شربت آ گیا، وہ انہوں نے میرے سامنے لا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے اللہ کی مہربانی، لیکن اب سب کچھ رکھا ہوا، حالت خراب ہے لیکن آدمی پی نہیں رہا. کیوں نہیں پی رہا بھائی؟ اللہ کا حکم نہیں. اب دیکھیں 2 وقت میں ہماری سوچ بدل رہی ہے، سحر میں اور افطار میں. جیسے ہی افطار کے لیے سائرن بجا ہم نے بولا اللہم لک صمت و بک آمنت. بہت سارے لوگ جو پڑھتے نہیں بڑا شروع کر دیتے، شربت پلاؤ ہے. انہیں تو یہ چاہیے کہ اللہم لک صمت و بک آمنت یہ پڑھے اس کے بعد. لیکن چونکہ غلبہ مطلب پیاس کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ بسم اللہ چھوڑو یار، اب اللہ کا حکم آ گیا پیو، کلو واشربوا کھاؤ بھی. اب ہم رمضان مبارک سے نکل گئے. اب دیکھیں جب اللہ کا حکم آئے اللہ اکبر، اب ہمارا کیا عمل ہوتا ہے؟ اب اللہ کی چیکنگ شروع ہو رہی ہے بھائی. ہاں 10 دن تو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے نا، اللہ نے آپ کو 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ دلوائی. اب اللہ دیکھیے گا آپ کیا کرو. یہ امتحان شروع ہو گیا. اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے یہ اعمال جو ہم رمضان مبارک میں کر گئے نا، اب اس کو اللہ سے مانگتے رہے. ایک کریم اللہ جو رمضان میں آپ نے عمل کرا ہے اللہ وہ رمضان کے بعد شوال میں بھی کرا لیے. اور جو شوال میں کرا ہے ہم نے اپنے بڑوں سنا کہ جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک اللہ سے یہ مانگتے اے اللہ وہ رمضان کے اعمال کو قبول کر. 6 مہینے تک اس بات کی تکرار ہوتی اے اللہ وہ اعمال قبول کر لیجیے. اب 6 مہینے اگر وہ اعمال قبولیت مانگے گا تو 6 مہینے کرے گا تو مانگے گا نا. شوال میں، ذوالحج میں، ذوالحج میں کر رہا کر 6 مہینے ایسے ہو گئے مانگتے. اب 6 مہینے کے بعد یہ مانگ رہا ہے اے اللہ اب جو رمضان آنے والا ہے اس کے لیے اللہ مجھے طاقتور کر دی.
اب بتائیے یہ اللہ اس کو آپ کو توفیق دے رہا ہے کس وجہ سے کہ آپ نے پچھلے 6 مہینے مانگے، اے اللہ اس کو قبول کر لیے، اے اللہ اس کو قبول. اللہ نے آنے والے وقت کے لیے تیاری شروع کروا دی. بس میرا آج مدعا صرف اتنا سا ہے کہ جتنے کام اللہ نے رمضان المبارک میں کرا لیے، جتنے کام اللہ نے رمضان المبارک کرا لیے، اس پر سارے احباب اللہ کا خوب شکر ادا کریں، خوب شکر ادا کریں، ساتھ شکرانہ پڑھیں. اے اللہ آپ کا احسان، اور ایک ایک چیز کا نام لے. اے اللہ آپ نے یہ قرآن پڑھا دیا، اللہ آپ نے ذکر کرا دیا، اللہ آپ نے صلاۃ تسبیح پڑھا دی، اللہ آپ نے یہ کام کرا دیا، اللہ آپ نے یہ کام کرا دیا. ساری چیزیں جو آپ نے نیک عمل کیے، اے اللہ اس میں مجھے استقامت نصیب ہے، اے اللہ مجھے اس میں استقامت نصیب ہے، اے اللہ ان اعمال کو قبول فرما. دیکھیں قبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ آنے والے وقت میں کام لیتا ہے. یعنی کہ کسی نے پوچھا کسی اللہ والے سے کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے کیا معلوم. تو میں کیا کہ پچھلی نماز پڑھی تھی تو نماز قبول ہو گئی، اور اگر یہ نماز پڑھی آپ نے اور آنے والی نماز آپ کو پڑھنے کے لیے اللہ توفیق دے دے تو سمجھ لو یہ قبول ہو گئی. نہیں، اگر مغرب کی نماز کی قبولیت آپ کو معلوم کرنا ہے تو عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب قبول ہو گئی، اور اگر عشاء پڑھی اور پھر اللہ فجر کی اٹھا دے تو سمجھ لو عشاء قبول ہو گئی. اگر رمضان المبارک کے مہینے کی عبادت قبول ہونے کی آپ کو گارنٹی چاہیے تو آپ یہ دیکھیں شوال میں اللہ سے کام کروا رہا نہیں کرو. آپ سب سے درخواست ہے، یہ کل میں مسجد میں بھی کہہ کر رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جو رمضان مبارک میں اعمال کیے اس کی قبولیت، اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو جب ملے گا کہ شوال میں وہ کام ہو رہے ہیں جو رمضان میں کیا جائے، اور شوال کی قبولیت جب ملے گی کہ آپ ذی-القعدہ میں یہ کام کریں جو شوال میں کیے. یہ ایک دوسرے کا ربط لگا ہوا ہے. بس اس کے لیے، اس بات کے لیے اللہ سے خوب مانگیں، خوب دعائیں کریں، اے اللہ تو اس کو قبول فرما، اللہ تو اس کو قبول فرما. اور اللہ بڑے کریم ہے، آپ یقین کریں، اللہ انسان کی کوئی بات کو رد نہیں کرتا، بس یہ دیکھتا ہے اندر کیا ہے، اندر واقعی حقیقت میں مانگ رہا ہے یا بات وہ دل سے مانگے، زبان سے نہ مانگے. میں نے کل برسوں بھی بیان میں کہا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ. وہ کبھی دعا نہیں مانگتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا دے اور رات کو 2 بجے 2:30 بجے سب مریدین کے جمع ہوتے ذکر کر کے بعد ایسے ہاتھ اٹھا کے دے، اللہ میں ہوں، پھر تھوڑی دیر اللہ میں ہوں، اللہ میں ہوں. تو مریدین نے کہا کہ شیخ یہ آپ کیا کہ دعا مانگتے نہیں ہیں، اللہ میں ہوں یہ کوئی دعا ہے؟ کہا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے ندا کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کوئی ہے عزت کا مانگنے والا؟ تو خواجہ باقی نے میں کہتا ہوں اللہ میں ہوں، کوئی ہے عزت کا چاہنے والا؟ اے اللہ میں ہوں. کسی کو ضرورت ہے پیسوں کی؟ اللہ میں ہوں. اللہ ندا کرتے اور میں یہ بات کہتا ہوں اللہ میں ہوں. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ مجھے آپ کو جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی دی، اللہ کا شکر ہے. بس اللہ کا شکر جو کرنا سیکھ لے گا نا اس کے لیے معاملہ ہے. پھر اللہ اس کو دنیا بھی دے گا، اللہ اس کو آخرت دے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ان سب کا تعلق دل سے، ان سب کا تعلق دل سے. اب دل کیسے صحیح ہوگا؟ وہ پہلے والے لفظ فاذکرونی اذکرکم، جو جتنا اللہ کا ذکر کرے گا نا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کی محبت اس کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی. یہ ساری محنتیں رمضان مبارک میں اعتکاف میں بیٹھنا، یہ کرانا، مجالس کرنا، یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارا دل صحیح ہو جائے. دل صحیح ہو جائے گا تو سب دیکھیں دل صحیح تھا تب تو آج پہلے دن مجلس ہو رہی ہے، ورنہ اعجاز بھائی کے بعد بہت سارے کام، ان کی ایریا کا بہت سارے کام، وہاں جانا ہے، بیٹی آ رہی ہے، وہ جا رہا ہے، یہ ایک طوفان ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے نا اس کی زنگ نکل چکا ہے، اللہ کی محبت آ چکی ہے، تب یہ مجلس ہوئی، ورنہ مجلس ہو نہیں سکتی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، انشاءاللہ دعا کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.